بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ کل ہم نے سبق ابوبکر صدیق شروع کیا ہے۔ اس کا پہلا پیراگراف ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی، آپ لوگوں کو انجوائے کر رہے ہوگے ابوبکر صدیق کی کہانی۔ آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور آگے کے حالات پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہوم ورک نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ زبانی پلس تحریری ہے آج کا ہوم ورک۔ سبق رسول اور آسمانی کتابوں پر ایمان کا مفصل سوال نمبر 1 یاد کر کے رف کاپی میں لکھے۔ اچھا، اس کے مختصر سوالات ہم یاد کر چکے ہیں، میں نے اس سے پہلے ہوم ورک میں دیا تھا۔ آج جو ہے اس کا مفصل سوال نمبر 1 یاد کر لیں اور پھر اس کو رف کاپی میں بھی رائٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آج آپ لوگ کا ہوم ورک ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب صفحہ نمبر 53 پر آ جائیں۔ 52 پر جو کام تھا وہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، آج ہم کتاب صفحہ نمبر 53 پر باقی کی کہانی پڑھتے ہیں۔ یہ آپ لوگ کا کتاب صفحہ نمبر 53، اور کل ہم نے ابوبکر صدیق کے بارے میں تھوڑی سی ان کی تعارف پڑھا تھا، ان کا تھوڑا سا، اور ان کی جو ہے اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں اور پڑھتے ہیں۔ اچھا، سٹارٹ سے دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو آپ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے اور ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ پھر گھر سے باہر جب ابوبکر سے ملاقات ہوئی تو ان کو سارا واقعہ سنایا غار حرا کا۔ تو جب اللہ کی اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا نا، تو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ وہ دعوت جو ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ہی قبول کر لی کہ ہاں، جب آپ یہ کہہ رہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات ہے سارے، تو اسی وقت ہی ابوبکر صدیق نے جو ہے اپنا دین ڈسکنیکٹ کر لیا اور یہ دین اختیار کر لیا جو اسلام کا دین تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق کا لقب اسی لیے بھی دیا کہ انہوں نے اپنے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں جھٹلایا بلکہ اس پر ایمان لے آئے۔ صدیق کے معنی سچا ماننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ سچ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دین کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ دین کی تبلیغ میں، تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ پھیلانا، مشغول، مصروف ہو گئے۔ تبلیغ کا مطلب ہے پھیلانا، تبلیغ، دین پھیلانا۔ اچھا، اور مشغول کسی بات میں جب ہم بالکل مصروف ہو جاتے ہیں، تو مصروف ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی زندگی، اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا جب اسلام قبول کر لیا۔ اپنی تجارت اور اس کی فکر پھر آپ کو ختم ہو گئی، بلکہ صرف اور صرف یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اسلام جو ہے پھیلے اور ہر بندہ جو ہے مسلمان ہو جائے۔ تو صرف یہی فکر جو ہے آپ کو ہمیشہ لاحق رہی کہ اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو آپ نے دین کی تبلیغ جو ہے اس کے لیے خود کو وقف کر دیا اور اس میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جو آپ خود ایمان لے آئے نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ کے بہت اچھے دوست تھے، تو آپ ان کے گھر گئے اور اسلام کی دعوت ان کو دی، تو وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر جو ہے اسلام قبول کرنے لگے۔ اس طرح اور بھی جو ان کے تجارت کے بڑے بڑے دوست تھے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر۔ آج پھر دوسرے پیراگراف میں دیکھیں ابوبکر صدیق کے چند اہم واقعات۔ آج ہم ان کے زندگی کے اہم واقعات پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی اہمیت حاصل ہے، اتنی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہی جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر کا جو ہے بدلہ چکائے گا، کیونکہ میں نے اس دنیا میں آپ کا جو ہے کوئی بدلہ نہیں چکایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں نا، ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ بی بی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق عنہ کی وہ چھوٹی بیٹی تھی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ تو عائشہ بی بی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی چارپائی پر رات کے وقت کھلے آسمان تلے، اور ستاروں کو دیکھ رہی تھی وہ عائشہ بی بی۔ تو اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کی زندگی میں ان کی نیکیاں اتنی ہوگی کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں، ظاہر ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے، بے شمار ستارے ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنے ستارے ہیں، تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جن کی نیکیاں آسمان پر ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان سے کہ ہاں عائشہ، عمر ہے نا،
عمر کون تھے؟ جو ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں پر جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے کہ عمر ہے نا. تو یہ بات سن کر حضرت عائشہ بی بی تھوڑی سی خفا ہو گئی اور خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے بابا یعنی حضرت بکر صدیق کا نام لے کہ حضرت بکر صدیق عنہ کی نیکیاں اس ستاروں سے زیادہ ہیں. تو وہ یہ جاننا چاہتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق کا نام لیا تو عائشہ بی بی جو ہے تھوڑی سی خفا ہو گئی کہ شاید عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں حضرت بکر صدیق عنہ سے زیادہ ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بی بی کو اس طرح دیکھا کہ خفا ہو گئی اس بات پہ، تو وہ سمجھ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو وہ دلوں کا حال جانتے تھے. تو اسی لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ رضی اللہ عنہ عائشہ بی بی کے کندھے پر کو جو ہے تھوڑا سا پیار سے اس طرح وہ کیا، تب پر وہ دیا کہ اے پگلی عائشہ تو کیوں خفا ہوتی ہے؟ تیرے باپ حضرت بکر صدیق عنہ نے جو غار ثور میں میرے ساتھ 3 راتیں گزاری ہیں نا، تو وہ نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمام زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے. ذرا سوچے، حضرت عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صرف 3 راتوں کی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے، تمام عمر کی نیکیوں سے زیادہ ہے. تو اس سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا جو ہے ثابت ہوتی ہے. تو جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے میرے بارے میں کہ عمر کی نیکیاں تمام ستاروں سے زیادہ ہے، اور پھر حضرت بکر کی نیکیاں 3 دنوں کی نیکیاں عمر کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہے. تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لیں اور مجھے غار ثور میں گزارے ہوئے 3 راتوں کی ہی نیکیاں دے دیں؟ تو یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے تھوڑی سی مسکرانے لگی اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے. تمہاری نیکیاں اتنی نہیں ہیں، مطلب وہ جو 3 دنوں کی نیکیاں ہے تو میں ان کو کیوں دوں، آپ کے حوالے کر دوں، آپ سے کم لوں اور آپ سے کوئی زیادہ نیکیاں دوں؟ تو یہ تو سراسر نقصان کا سودا ہے، میں یہ نقصان کا سودا نہیں کر سکتا، کیونکہ قیامت کے دن تو انسان کی صرف نیکیاں ہی کام آئے گی اور کچھ بھی نہیں کام آئے گا. تو اسی لیے یہ تو نقصان کا سودا ہے کہ میں 3 راتوں کی نیکیاں آپ کو دے دوں اور آپ مجھے اس کے بدلے میں اپنی عمر کی نیکیاں تو دے دیں اپنی زندگی کی، لیکن وہ کم ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا ہے. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اسلام میں کیا فضیلت ہے، کیا ان کی اہمیت ہے، اتنا جو ہے بڑا شرف حاصل ہے آپ کو. تو یہ کیوں حاصل ہے؟ کیونکہ آپ نے جو ہے اپنی زندگی تمام کی تمام اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی، اور اسلام کی خاطر آپ نے تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو اتنی جو ہے اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی زندگی کے چند واقعات آج پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کفار مکہ کو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خبر ملی تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کو بہت تکالیف دینے لگے. ان لوگوں نے جو ہے جب یہ بات سنی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے. اور ہم جو فلق اور الحب میں پڑھ چکے ہیں بہت سارے واقعات سے. تو اس طریقے سے اسلام کے دوست ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے تکالیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے. کفار مکہ کا مطلب کیا ہے؟ مکے کے جو تمام کافر ہیں. ایک دن کفار نے آپ رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ میں اتنا مارا. بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے. کیوں مارا تھا آپ کو؟ بے وجہ نہیں مارا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی حالت میں ان کو اتنا مارا صرف اس قصور کی وجہ سے کہ آپ بتوں کی بات کیوں نہیں کر رہے اور اللہ کے لیے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. تو اس بات سے صرف جو ہے آپ کو اتنا مارا کفار مکہ نے کہ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. اس مار کی وجہ سے تاب ہی نہ لا سکے کہ وہ پھر رہ سکتے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے آئے. آپ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ ہوش میں آئے نا، گھر میں آ کے ان کے لیے جو مرہم پٹیاں وغیرہ کرائی، تو جب آپ کو ہوش آیا
تو آپ کو صرف یہی یاد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو میرے ساتھ وہاں موجود تھے، تو جس طرح میرا برا حشر کیا ہے اور برا حال کیا ہے، تو اتنا ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہو اور ان کو بھی مارا پیٹا ہو۔ تو اس ہوش میں آ کر آپ کی زبان سے جو کلمات جاری ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اپنی جو ہے زخموں کی پرواہ نہیں ہے آپ کو، اور اپنی فکر نہیں ہے، بلکہ کیا فکر ہے کہ کفار مکہ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی ہو۔ تو سب سے پہلے اپنی خیریت نہیں پوچھی کہ میں کہاں ہوں، کیا ہوا ہے مجھے، کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کی خیریت معلوم کی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے آپ کو کا یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ٹھیک ہے، اسی لیے تو آپ کو اتنا رتبہ حاصل ہے۔ پھر غار ثور کا واقعہ اب ہم اس نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ غار ثور کا واقعہ میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ جب مکہ میں کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اجیرن کر دی اور ان کو جو ہے آزادانہ طور پر اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے نہیں چھوڑا اور بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ تو جب یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور سارا واقعہ ان کو سنایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ہم یہ مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا آپ میرے ساتھ دیں گے؟ تو اسی وقت حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیوں کو تیار کرا دیا، ان کو مطلب چارہ وغیرہ کھلا دیا، پانی پلا دیا، ان کو جو ہے مطلب سفر کے لیے تیار کیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا، جہاں آپ جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کے وقت جب سب سو رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ہم رات کے وقت ہجرت کریں گے اور جائیں گے۔ تو اس طریقے سے دو اونٹنوں پر یہ سوار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی بستر مبارک پر علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا کہ آپ جو ہے یہاں پر لیٹے رہے اور جیسے ہی صبح ہو جائے تو تمام مکے والوں کی امانت جو میرے پاس پڑی ہے وہ ان کو لوٹا دیں۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بستر مبارک میں لیٹ گئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ نے جو ہے پلان بنایا تھا اسی رات ہی کہ ہم اسی رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ دارالندوہ میں سارے جمع ہوئے تھے کفار مکہ کے سردار سارے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج ہی ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ تو ان لوگوں نے اس کے لیے تمام قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا اور ہر قبیلے سے ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ان کو گھیر لیا تھا پوری چاروں طرف سے۔ تو اس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے لیے وہاں لٹنا بہت ہی مشکل وقت تھا، لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ یہ مطلب پرواہ نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے حکم کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہی لیٹے رہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر سے نکلے رات کی تاریکی میں اور سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی اور اس تھوڑی سی جو ہے ریت اٹھا لی مٹھی میں، اس پہ دم کر لیا اور تمام چاروں طرف جو ہے پھونک اس طرح پھیلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ریت جو ہے تمام ان لوگوں کے آنکھوں میں چلا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، ان لوگوں نے جو ہے قبضے میں لیا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ سارے اندھے ہو گئے، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جو ہے بحفاظت نکل آئے اور ابو بکر کے گھر آ کر دونوں جو ہے اونٹیوں پر سوار ہو گئے۔ سفر میں حالات ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے ہیں، اور راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ کبھی دائیں طرف اپنی اونٹنی کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو میں بائیں طرف ہوں اور اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر کوئی دائیں طرف سے حملہ کرے، پھر کبھی بائیں طرف ہو جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو اس سائڈ سے کوئی حملہ کرے، پھر کبھی آگے ہو جاتے کہ ایسا نہ ہو میں پیچھے ہوں اور آگے سے کوئی حملہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کبھی آگے ہو جاتے، پھر کبھی پیچھے ہو جاتے کہ ایسا نہ ہو میں آگے ہوں اور پیچھے سے کوئی حملہ کرے۔ تو اسی طرح چاروں طرف جو ہے آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وسلم کی اونٹنی کے ارد گرد جو ہے سفر میں مسلسل جو ہے خود کو تکلیف دے کر یہ سفر کنٹینیو کر رکھا تھا اور آپ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو تکلیف میں ڈالا تھا۔ پھر رات کے وقت جو ہے یہ لوگ کہاں گئے؟ غار ثور تک پہنچ گئے۔ تو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم یہاں پر قیام کرتے ہیں
اور جیسے ہی صبح ہو جائے گی پھر یہاں سے سفر کرنا شروع کر دیں گے مدینے کی طرف۔ تو جب یہ غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں تو غار ثور میں یہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس غار میں 100 سوراخ موجود ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی تھکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ جو لیا تھا، تو اسی وجہ سے آپ کو چین نہیں آ رہا تھا اور سوچ رہے تھے، چونکہ وہ بہت ذہین تھے نا، بہت جینیس تھے، تو دیکھ رہے تھے کہ جو 100 سوراخ ہے اس غار میں تو ضرور کسی موذی جانور نہیں کیے ہوں گے، اور کیا پتہ کہ سوراخ سے کوئی ایسا کیڑا وغیرہ نکل آئے زہریلا، یا کوئی اور اس طرح کا موذی جانور نکل آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دیں۔ تو آپ نے کیا کیا، اپنی چادر کے 100 ٹکڑے بنائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس چادر کے، اور ایک ایک جو ٹکڑا ہے وہ ایک ایک سوراخ میں رکھا۔ لیکن چونکہ سوراخ جو ہے 100 تھے اور آخر میں ایک ہی سوراخ رہ گیا تھا، اور اس کے لیے کوئی ٹکڑا نہیں بچا تھا، سارے جو ڈیوائڈ ہوئے تھے سارے ٹکڑے تو وہ 99 تھی، 99 تھے، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ پھر آپ کے پاس کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا جس سے وہ سوراخ بند کر لیتا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی ایڑی جو ہے اس سوراخ پہ رکھ لی کہ یہاں سے ایسا نہ ہو کوئی جانور نکل آئے۔ تو اسی سوراخ میں آپ نے اپنی ایڑی رکھ لی، اور اپنی ران پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے آرام کریں، میں پہرا دیتا ہوں، اور آپ جو ہے تھوڑا سا آرام کر لیں۔ تو اس طریقے سے واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ وہاں پر یہ جو 100 سوراخ ہوئے تھے نا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو ہے ایک عیسائی راہب تھا، اور وہ اس غار میں جو ہے انجیل کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس میں وہ آیتیں آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سب کو پہلے بتایا تھا نا کہ غار ثور یہ جو انجیل ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات موجود ہے، ان کا ذکر موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کو ان کی قوم جو ہے اپنے شہر سے نکالے گی اور وہ غار ثور میں پناہ لے گئے۔ تو وہاں پر یہ باتیں جو ہے ایک سانپ نے سنی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک اور ان کی جو ہے جھلک ساری اس میں موجود تھی کہ وہ بہت حسین ہوں گے، اچھے شرافت اور اخلاق کے مالک ہوں گے۔ تو اس سانپ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس آخری نبی کو دیکھ لوں۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے اس غار میں 100 سوراخ بنا لیے کہ اگر ایک سوراخ بند ہو جائے تو میں دوسرے سوراخ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے کروں گا، ان کو دیکھوں گا۔ تو اس مقصد کے اس نے سانپ نے وہاں سوراخ کیے تھے۔ تو اب جب وہ وقت آ گیا تھا اور سانپ سمجھ گیا تھا، وہ سانپ 500 سال سے وہاں بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، 500 سال سے وہ وہاں بیٹھا تھا۔ تو اب جب دیکھتا ہے کہ سوراخ بند ہو گئے ہیں، ایک ایک سوراخ کے پاس وہ سانپ جاتا ہے، اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ یہاں پر جو ہے دو انسان کی جو ہے وہ سونگھ سکتا ہے نا سانپ کی خوشبو۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ یہاں پر دو انسان آ گئے ہیں اور ضرور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، تو اس طریقے سے اب وہ سانپ کبھی ایک سوراخ کی طرف جاتا ہے بند پاتا ہے، اس کے کبھی دوسری کی طرف جاتا ہے بند پاتا ہے، آخر میں جب وہ ایک سوراخ کے پاس آتا ہے جہاں ان کو کپڑے کی وہ مطلب بو نہیں محسوس ہوتی بلکہ انسان کی بو محسوس ہوتی ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سوراخ میں جو ہے کسی انسان کے جسم کا کوئی حصہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جسم کا وہ حصہ ڈس لیا، اور وہ چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی ہی تھی، تو جب سانپ انسان کو ڈستا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے انسان کو نا، تو اس طریقے سے وہ زہر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی میں چلا جاتا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے وہ اپنی ایڑی جو ہے وہاں اس سوراخ سے نہیں اٹھاتے، کیونکہ اس پیر پہ جو ہے آپ وسلم کا سر مبارک پڑا ہے۔ تو اس خوف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ نے ایڑی کو جھٹکے سے نہیں اٹھایا بلکہ اسی سوراخ میں رکھا، سانپ بار بار اس کو ڈستا رہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے تکلیف کی وجہ سے، تو آنسو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جاتی ہے، جلدی سے اٹھ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابوبکر سے دریافت کرتے ہیں کہ اے ابوبکر کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی موذی جانور ہے جس نے مجھے ڈس لیا ہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ کی نیند کی خرابی کی وجہ سے میں نے اپنا پیر جو ہے وہاں سے نہیں ہٹایا۔ تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنا
اپنی ایڑی جو ہے ہٹا لو، اس پہ جلدی سے آپ جو ہے اپنا لعاب دہن یعنی منہ کی جو تھوک ہوتی ہے وہ لگا لیتے ہیں، تو زہر کا جو ہے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا معجزہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے اس سانپ سوراخ سے آواز سوراخ سے جو ہے مطلب آواز دیتے ہیں سانپ کو کہ اے سانپ حاضر ہو جا۔ تو جب وہ سانپ حضور وسلم کی آواز سن لیتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتا ہے اور سوراخ سے اپنی جو ہے سر نکال لیتا ہے، اپنا سر نکال لیتا ہے۔ حضور وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور حضور وسلم سے دریافت کرتے ہیں سانپ سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم نے کیوں اس طرح کیا ہے اور 100 سوراخ بنائے ہیں، اور پھر اس میرے ساتھی کو آپ نے ڈس بھی لیا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو سانپ سارا واقعہ بیان کر دیتا ہے کہ میں 500 سالوں سے یہاں مقیم ہوں صرف آپ وسلم کی زیارت کے لیے، اور پھر کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ میں نے آپ کے ساتھی کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن مجھے آپ کی زیارت کے لیے کوئی جو ہے راستہ نہیں مل رہا تھا، تو اسی لیے میں نے اب آپ کے ساتھی کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو یہ غار ثور کا واقعہ ہے، میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، ابھی ہم یہاں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ کے مظالم ظلم کی جمع ہیں زیادتیوں سے۔ مظالم کا مطلب ہے زیادتیاں، مظالم ظلم کی جمع ہے، اچھا، ظلم کی جمع مطلب اس کا کیا ہے؟ زیادتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ زیادتی، ٹھیک ہے۔ مظالم کی جمع، مظالم جو ہے جمع ہے ظلم کی، اور اس کا مطلب ہے زیادتی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مظالم سے تنگ آ کر حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے حضور وسلم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت چاہی۔ حضور وسلم نے انہیں کچھ دن ٹھہرنے کا حکم دیا۔ چند دنوں بعد حضور وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹیاں تیار کی اور حضور وسلم کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے بھر ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور وسلم کی حفاظت کرتے رہے، اور حفاظت کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ کبھی دائیں اور کبھی آگے کبھی بائیں ہو جاتے تھے، اور حضور وسلم کی راحت اور آرام کا بہت خیال رکھا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اچھا، ان کی راحت اور آرام کا خیال رکھا، سکون کا۔ راحت کا مطلب ہے سکون، کہ آپ سفر میں تک نہ جائے، خطرہ کوئی آپ کو نہ ہو۔ راحت کا مطلب ہے سکون، اور آرام تو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو راحت اور سکون کا بہت خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ کافی دور چلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار میں رات رکنے کا ارادہ کیا، اور وہ غار کون سا تھا؟ غار ثور تھا، اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تکے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ غار کے اندر کچھ سوراخ تھے جنہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بند کر دیا تھا اپنی چادر سے، وہ میں نے واقعہ ڈیٹیل میں بتایا۔ صرف ایک سوراخ باقی تھا جس کے بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا جس میں وہ اس کو رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا غار میں داخل نہ ہو جائے۔ اتفاق سے وہاں ایک سانپ آ گیا اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ڈسنے لگا، اور سانپ کا واقعہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا آپ کو۔ آپ رضی اللہ عنہ اس تکلیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی وجہ سے برداشت کرتے رہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی وجہ سے آپ نے جھٹکے سے جو اپنا پیر نہیں ہٹایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی، اور اپنا پیر نہ ہٹایا۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے آنسو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، یعنی نیند سے جو ہے بیدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابوبکر کے پیر پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا، جس سے ان کی تکلیف فوراً ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو واقعہ تھا وہ میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے اور اہم واقعات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔